اگر ہم اس کائنات کا مشاہدہ کریں تو دین اور دنیا کا کوئی بھی کام سر انجام دینے کے لیے ایک خاص اسلوب، ایک خاص طریقہ کار، ایک احسن طریقہ اس کو اپنانا پڑتا ہے۔ سادے لفظوں میں انہیں ہی اصول و ضوابط، نظم و ضبط اور ڈسپلن کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر انسان اس معاشرے میں رہتے ہوئے احسن انداز کے ساتھ کام کرے، اصول و ضوابط کی پاسداری کرتے ہوئے، نظم و نسق کا لحاظ کرتے ہوئے، ڈسپلن کو دیکھتے ہوئے اگر انسان کوئی کام کرے تو پھر وہ کام احسن بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، اور اس کے بڑے سارے فائدے بھی انسان کو نظر آتے ہیں۔ اور اگر کوئی کام بے ڈھنگا ہو، بے ترتیبہ ہو، غیر مرتب ہو، انڈسپلن ہو، تو پھر صرف اس کے نقصانات ہی نظر آتے ہیں انسان کو، اور وہ کام اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اسلام نے ہمیں ایک نظم و ضبط میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک باؤنڈری مقرر کر دی ہمارے لیے، ایک دائرہ کار ہمارے اوپر لگا دیا کہ اس کے باہر نہیں نکلنا یہ۔ اور اگر ہم اپنی محدود عقل کے اوپر، محدود چھوٹی سی عقل کے اوپر اگر ہم اس کائنات کے نظام کو دیکھیں نا، تو اللہ رب العزت کا یہ نظام بھی بڑا ترتیب شدہ ہے۔ آپ آسمان کا اوپر ہونا دیکھیے، زمین کا بچھاؤ دیکھیے کہ زمین بچھی ہوئی ہے، دریا رواں ہے، سورج ستارے یہ سارے مسخر ہیں، ہوائیں مسخر ہیں، ہر چیز، بارش کی رویدگی کو دیکھیں، ہر کائنات کی جو چیز ہے اس کو آپ ایک مدار میں دیکھیں گے، اس کو ایک نظام میں چلتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کا، یہ احسن طریقے کے ساتھ جو نظام ہے، اصول و ضوابط کے مطابق اس نظام کا چلنا، وہ ہمیں کس بات کی تلقین کرتا ہے؟ وہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں اپنی زندگی کو اصول و ضوابط کے مطابق بسیں۔